میں اپنے گھر میں بہت خوش تھی۔ میری شادی ایک کھاتے پیتے گھرانے میں ہوئی تھی۔ میرا شوہر اکثر کام کے سلسلے میں شہر سے باہر ہی ہوتا تھا۔ یوں تو سب ٹھیک چل رہا تھا۔ میری زندگی میں ایسا کچھ نہیں تھا کہ میں پریشان رہتی۔ اچھی خاصی زندگی گزر رہی تھی۔ میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہوگا۔ میری زندگی میں ایک عجیب سا واقعہ رونما ہو گیا تھا۔ شادی کے بعد تھوڑے ہی دنوں میں میرا شوہر اپنے کام پر شہر چلا گیا تھا۔ گھر میں صرف میں اور میری ساس ہی رہ گئی تھیں۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے۔ میں جب بیاہ کر آئی تو میرے سسر حیات نہیں تھے۔ اب ایک عجیب بات ہمارے گھر میں ہونے لگی تھی، جسے میں نے نوٹ کرنا شروع کر دیا تھا۔ پہلے تو میں نے اس طرف دھیان نہیں دیا، لیکن اب میرا تجسس تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اب میری بیوہ ساس ہر جمعرات کی رات میٹھی روٹیاں پکاتی اور مجھے کہتی کہ میں تمہارے سسر کی قبر پر بخشوانے جاتی ہوں۔ میں حیران تھی کہ میٹھی روٹیوں سے کون بخشواتا ہے، لیکن پھر یہ سوچ کر خاموش ہو گئی کہ کیا پتا میرے سسر جب حیات تھے تب ان کی پسندیدہ غذا یہی ہوا کرتی ہو، اسی لیے ساس ایسا کرتی ہوں گی۔ لیکن یہ سب کافی عجیب بھی لگ رہا تھا۔ ہر جمعرات کو میری ساس کا قبرستان جانا ہوتا تھا۔ حالانکہ یہ بات مجھے عجیب لگتی تھی کہ عورت کو تو منع ہے قبرستان جانا، تو میری ساس کیسے چلی جاتی ہے؟ اور میرے پوچھنے کی ہمت بھی نہیں ہوتی تھی کہ ساس برا ہی نہ مان جائے۔ سسر کے غم میں نڈھال رہتی تھیں۔ مجھے ترس آتا تھا ان پر۔ پھر کچھ دن بعد میری ساس خوش رہنے لگی۔ میری تو حیرانگی کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ پھر مجھے خیال آیا کہ سسر کے جانے کا صدمہ ہے، تبھی ایسی حرکتیں کرتی ہیں۔ اب مجھے کیا پتا تھا کہ میری ساس ہی ٹھیک نہیں تھی۔ میں نے اپنا دھیان اپنے گھر کے کاموں پر لگا لیا، پر کوئی نہ کوئی حرکت میری ساس کی مجھے چونکائی رکھتی تھی۔ پھر ایسے ہی کچھ دن گزرے تو میری ساس کی عجیب حرکتیں سامنے آئیں۔ چٹپٹا کھانا، ہر وہ چیز جو کھٹی ہوا کرتی، اسے وہ کثرت سے استعمال کرنے لگیں۔ اچار الگ سے کھاتی تھیں۔ میں حیران تھی کہ ایسا کیا ہو گیا میری ساس کو۔ پہلے پہل تو کبھی ایسا نہیں کرتی تھیں۔ مجھے تھوڑا شک سا ہوا، کیونکہ ساس کا پیٹ بڑھتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ میرے شک پر یقین کی مہر تب لگی جب اچانک میری ساس کو الٹیاں ہونے لگیں۔ طبیعت کچھ زیادہ ہی خراب ہو گئی تھی اور سنبھلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اسی وجہ سے میں ان کو ہسپتال لے گئی۔ ضروری ٹیسٹ کروائے۔ ٹیسٹ کی رپورٹ اگلے دن آنی تھی۔ میں ساس کو لیے ان کی میڈیسن لے کر گھر آ گئی۔ ان کی دیکھ بھال کرنے لگی۔ مجھے یوں لگا تھا جیسے ساس میری کچھ چھپا رہی ہو۔ وہ اکثر مجھے کمرے سے باہر نکال دیتی تھیں، اور جب سے ہسپتال سے آئی تھی مجھے ان کے برتاؤ میں ٹھہراؤ سا محسوس ہوا تھا، لیکن مجھے ان سب کی وجہ سمجھ نہیں آئی تھی۔ ایسے ہی رات ہو گئی۔ رات کو میں ساس کو کھانا اور دوائیاں دے کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرے ذہن میں بہت سے سوال ابھر رہے تھے، لیکن میں بھی دن بھر کی تھکی ہوئی تھی، جلد ہی سو گئی۔ اگلے دن صبح سب کام نپٹا کر ہسپتال اپنی ساس کی رپورٹ لینے آئی۔ نرس کی معنی خیز مسکراہٹ غائب ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میں نے اسے غصے سے گھورا اور رپورٹ اس سے لے کر گھر واپس آ گئی۔ شدید گرمی پڑ رہی تھی۔ میں نے جب ڈاکٹر کا پوچھا تو وہ جا چکی تھی، اسی لیے میں رپورٹ لے کر گھر آ گئی تھی۔ میری ماں کے اکثر ٹیسٹ ہوتے رہتے تھے، تو میں تھوڑا بہت رپورٹ پڑھ لیا کرتی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ کل آ کر ڈاکٹر کو بھی دکھا دوں گی۔ گھر آ کر میں نے اپنے کمرے میں سکون سے رپورٹ دیکھی تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ کچھ ضروری ٹیسٹ کے ساتھ حمل کا ٹیسٹ بھی کیا گیا تھا، جس میں پازیٹیو لکھا ہوا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ میری ساس حاملہ تھی، لیکن ایسے کیسے ہو سکتا تھا؟ سسر تو کب کے وفات پا چکے تھے۔ تو یہ سب کہیں رپورٹ غلط تو نہیں؟ پر مشہور ہسپتال کی رپورٹ تھی، کوئی مذاق نہیں۔ مجھے تو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ میری ساس حاملہ ہے، اور 5واں مہینہ ہونے کو آیا تھا۔ میرے سسر کو فوت ہوئے کافی عرصہ گزر چکا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ لمحے کسی فلم کی طرح چلنے لگے تھے، جن میں میری ساس ہوش باش اور عجیب و غریب حرکات کرتی دکھائی دیتی تھیں۔ ایسے ہی تو نہیں کھٹا کھایا جاتا تھا۔ روز روز اچار کا جار ان کے کمرے سے برآمد ہوتا تھا۔ اب مجھے کچھ سمجھ آنے لگی کہ میری ساس کا کوئی نہ کوئی چکر ضرور ہے۔ کیسی عورت تھی جو جوان بہو کے بچے پیدا کرنے کے دن تھے اور وہ خود حاملہ ہوئی بیٹھی تھی، اور وہ بھی ناجائز بچے کی ماں بننے والی تھی۔ میری ساس نے تو میرے شوہر کی ناک کٹوانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ پہلے میرے ذہن میں آیا کہ اپنے شوہر کو سب بتا دوں، پر نہیں، مجھے کسی کو بھی ابھی نہیں بتانا تھا جب تک ثبوت میرے ہاتھ نہ لگ جاتے، کیونکہ شوہر نے صاف کہہ دینا تھا، تم جھوٹی ہو،
اور میری ماں پر تہمت لگانے کی کوشش کر رہی ہو۔ یہ بات میں نے اپنی ساس سے بھی چھپا لی کہ مجھے پتہ لگ چکا ہے کہ وہ ماں بننے والی ہے، اور وہ بھی ایک ناجائز بچے کی۔ لیکن پھر میرے اندر تجسس نے انگڑائی لی، اور میرا پورا دھیان اسی بات پر تھا کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ میں نے رپورٹ چھپا دی تاکہ کسی کو بھی پتہ نہ چل سکے۔ سب بہت عجیب تھا۔ ساس کا ہر جمعرات میٹھی روٹیاں بنا کر قبرستان جانا، اور اس کے بعد اب یہ حمل کی رپورٹ۔ کہیں قبرستان کے بہانے وہ اس عمر میں عاشقی لڑانے تو نہیں جاتی تھیں۔ ایک بار پھر جمعرات آ گئی، اور پھر سے ساس نے میٹھی روٹیاں بنائیں اور مجھے کہہ کر خود قبرستان کے لیے گھر سے نکل پڑیں۔ میرے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں ساس کا پیچھا کروں، لیکن میرے گھر میری امی اور بھائی نے آنا تھا، میں گھر سے نہ نکل سکی۔ خیر میں نے بھی ہمت نہیں چھوڑی۔ مجھے اب بہت ہی تجسس ہو چکا تھا کہ آخر کون ہے جس سے میری ساس قبرستان کے بہانے ملنے جاتی ہے۔ کئی بار خیال آیا کہ شوہر کو بتا دیتی ہوں، لیکن پھر یہ سوچ کر نہیں بتا پاتی تھی کہ پہلے میں خود تو دیکھ لوں میری ساس جاتی کہاں ہے۔ ایسے ہی کچھ دن اور گزر گئے۔ رات کا وقت تھا، میں سوئی ہوئی تھی۔ مجھے لگا باہر صحن میں کوئی کھٹ پٹ کی آواز ہے۔ میری آنکھ کھل گئی۔ میں بہت خیال سے چلتی اپنے روم کے دروازے تک آئی۔ بہت آرام سے دروازہ کھولتی میں باہر آئی۔ مجھے شک ضرور تھا کہ میری ساس سے کوئی ملنے آیا ہے۔ اسی سوچ میں چلتی میں نے گھر کا ہر حصہ دیکھ لیا، پر کوئی بھی مجھے نظر نہیں آیا۔ میری نظر ساس کے کمرے پر پڑی، جس کی لائٹ جل رہی تھی۔ مطلب صاف تھا، کیونکہ میری ساس بلب بند کر کے سوتی تھی، اور اب یہ لائٹ جلتے رہنا مجھے یقین ہو چلا تھا کہ کوئی نہ کوئی شخص ضرور ہمارے گھر میں آیا ہے۔ یہ سوچتے ہی قدم آگے بڑھائے، پر میرے پاؤں میں کوئی چیز اڑ چکی تھی۔ میں نے جھک کر اسے اٹھایا تو وہ مفلر تھا۔ میرے گھر کے مرد تو یہ استعمال نہیں کرتے تھے، اب تو واقعی کوئی ضرور تھا۔ ابھی میں دروازہ بجاتی کہ ساس ہاتھ میں جگ لیے کمرے سے باہر آئی، اور مندی مندی آنکھوں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ تم کیا کر رہی ہو اس وقت یہاں؟ وہ نرم لہجے میں بولی تھیں۔ وہ میں پیاس کی وجہ سے پانی پینے آئی تھی، بس جا رہی ہوں۔ میں نے دروازے سے اندر جھانکا تو اندر کوئی نہیں تھا، اور خود جلدی سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ کیا واقعی کوئی آیا تھا، یا یہ محض میرا وہم تھا؟ میں فضول میں ہی ساس پر شک کر رہی تھی، لیکن نہیں، رپورٹ میں جو تھا وہ تو سچ تھا۔ اب مجھے بس یہ معلوم کرنا تھا کہ وہ شخص کون ہے جس کی وجہ سے میری ساس نے یہ قدم اٹھایا۔ کہیں ساس نے خفیہ نکاح تو نہیں کر رکھا؟ یہ سوچتے سوچتے کب میری آنکھ لگی مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ صبح جب میں اٹھی تو اپنی ساس کا رویہ دیکھا، جو کچھ بجھا بجھا سا تھا۔ خیر میں نے بھی وجہ نہیں پوچھی، نہ ہی کوئی بات کی، بس اپنے کام سے کام رکھتی چپ رہی۔ اسی طرح میری بیوہ ساس ہر جمعرات قبرستان جاتی۔ مجھے پورا یقین تھا کہ وہ کسی اور سے ملنے ضرور جاتی ہیں۔ مجھے بہت غصہ بھی آتا تھا کہ کیسی عورت ہے، اپنے بیٹے کو دھوکہ دے رہی ہے، اپنے مرے ہوئے شوہر سے بے وفائی تک کر ڈالی تھی، اور مجھے تجسس کے ساتھ اس عورت پر شدید غصہ آنے لگا تھا۔ میرا بس نہیں چلتا تھا کہ میں اس خراب عورت کا کچھ کر بیٹھوں۔ کچھ دن بعد میرے شوہر کا گھر آنا ہوا تو میری ساس نے ایسے اپنا رویہ بدلا کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہو۔ بیٹے کے ساتھ اداس ہو کر بات کرنا، سسر کو یاد کرنا، سب مجھے ڈرامہ ہی لگ رہا تھا۔ کیسی دوگلی عورت تھی۔ بیٹے کے آتے ہی میری ساس جمعرات کو قبرستان جانا بھول گئی، یا پھر وہ جان بوجھ کر اپنے بیٹے کے سامنے اچھا بننے کا ناٹک کر رہی تھی۔ مجھے اس عورت پر حیرانگی تھی کہ کیسے دھوکہ دے رہی ہے۔ میرا شوہر واپس اپنے کام پر چلا گیا، اور میری ساس کے وہی کام پھر سے شروع ہو گئے۔ ہر جمعرات میٹھی روٹیاں لے کر قبرستان جاتی۔ میں پوری کوشش کرتی کہ پیچھا کروں، پر کوئی نہ کوئی کام گھر پر ہوتا۔ یہ جان کر میری ساس مجھے کاموں میں الجھائی رکھتی۔ اب مجھے ضد ہو چکی تھی کہ پیچھا تو ضرور کروں گی۔ ایسے ہی ایک جمعرات کو میں ساس کے جاتے ہی گھر سے نکل پڑی، اور جہاں جہاں ساس چلتی رہی ویسے ہی میں اس کے پیچھے چلتی رہی۔ پھر میری ساس قبرستان کی طرف نہ گئی، بلکہ کسی گلی میں گھس گئی۔ جب میں نے چھپ کر دیکھا تو وہ اپنی دوست کے گھر کے سامنے کھڑی تھی۔ میں جلدی سے وہاں سے گھر آئی۔ میں حیران تھی کہ گھر سے تو میٹھی روٹیاں بنا کر قبرستان کے لیے نکلی تھی، تو یہ سب کیا تھا؟ شاید اسے مجھ پر شک ہو گیا تھا، یا اس نے مجھے دیکھ لیا ہوگا، اسی لیے راستہ بدل کر اپنی دوست کے گھر نکل پڑی، یا مجھے کوئی اور منصوبہ بنانا تھا تاکہ میری ساس کو علم نہ ہو سکے۔ رات ساس بڑے پیار سے میرے ساتھ پیش آئی۔ مجھے آرام کرنے کو کہہ کر مجھے خود دودھ کا گلاس لا کر دیا،
جسے پیتے ہی میں آرام سے سو گئی۔ اگلے دن صبح جب اٹھی تو میرا سر بھاری بھاری سا ہونے لگا۔ میں سمجھی سر درد کی وجہ سے ایسا ہے۔ میں نے اس بات کو نظر انداز کیا اور منصوبہ بنانے لگی، کیسے پتہ لگایا جائے کہ میری ساس کس سے ملنے جاتی ہے۔ میں نے پھر جمعرات کو پیچھا کرنے کا سوچا، پر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اس دن میری طبیعت خراب ہو گئی۔ بخار سے برا حال تھا۔ طبیعت کی وجہ سے ساس کے پیچھے نہ جا سکی۔ جب ساس واپس آئی تو کچھ زیادہ ہی خوش نظر آ رہی تھی، جیسے خزانہ ہاتھ لگ گیا ہو۔ ایسے ہی رات ہو گئی۔ جب میں اپنے روم میں آئی تو پیچھے میری ساس دودھ کا گلاس لے کر آئی اور کہنے لگی، تم اپنا خیال نہیں رکھتی، دیکھو تو بخار نے تمہاری کیا حالت کر دی ہے، روز یہ دودھ پیا کرو۔ اب میں روز منگوایا کروں گی، یاد سے پی لینا۔ یہ کہتے ہی ساس اپنے کمرے میں چلی گئی اور میں حیرت میں مبتلا کہ آج ہی میری ساس کو کیا ہوا ہے۔ خیر میں نے بھی وہ دودھ پی لیا اور سونے کے لیے بیڈ پر جیسے ہی لیٹی مجھ پر نیند کا غلبہ آنے لگا اور میں سو گئی۔ صبح میری آنکھ بہت لیٹ کھلی اور سر میں درد بھی ہونے لگا، کیونکہ میں جلدی اٹھنے کی عادی ہوں، پر نیند ایسی تھی کہ کچھ ہوش ہی نہیں تھا۔ صبح کی نماز بھی میری قضا ہو گئی۔ بہت دکھ ہوا مجھے۔ ایسے ہی پورا دن سستی میں گزر گیا۔ میرے ذہن سے ساس کے بارے میں یہ خیال جا ہی نہیں رہا تھا کہ اس کا کسی کے ساتھ چکر بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھنے میں تو ایسی نظر نہیں آتی کہ اسے چال باز کہا جائے، لیکن پھر بھی میں اپنی رائے بدلنے پر مجبور تھی، کیونکہ میں نے خود رپورٹ دیکھی تھی۔ اتنا بڑا ثبوت میرے ہاتھ میں تھا۔ یہ راز بہت ہی پیچیدہ ہو چکا تھا، میری سمجھ سے باہر تھا۔ آخر ہو کیا رہا تھا؟ گھر میں کسی اور کا آنا، میری ساس کا قبرستان کے بہانے ملنے جانا۔ میرے ذہن میں آیا کہ اپنی امی سے شیئر کرتی ہوں، پر پھر یہ سوچ کر رہ گئی کہ میرے شوہر کی ماں ہے، ایسے میں کیوں گناہ گار بن جاؤں۔ پھر میں نے ارادہ کیا اپنے شوہر کو بتانے کا، لیکن ہمت نہیں ہوئی تھی۔ روز فون پر بات ہوتی، جیسے ہی اس کے بارے میں بات کرنے لگتی تو کبھی ان کو کام یاد آ جاتا یا پھر میری ساس کو مجھ سے کوئی نہ کوئی کام پڑ جاتا۔ اب میں ذہنی اذیت میں مبتلا ہونے لگی تھی۔ سر درد بھی رہنے لگا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ پھر میں نے غور کیا کہ مجھے نیند بہت آنے لگی تھی۔ جیسے ہی سونے کے لیے لیٹی تو آنکھیں بند ہونا شروع ہو جاتی تھیں۔ میں کوشش کرتی کہ جو بھی میری ساس کے گھر ملنے آتا ہے ان کو رنگے ہاتھوں پکڑ لوں، پر میری نیند میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ پھر میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میری ساس کچھ نہ کچھ رات کو مجھے دیتی تھی، چاہے وہ جوس ہو یا ایسی کوئی چیز دیتی تھی جسے پینے کے بعد مجھے نیند آنے لگتی تھی۔ اب مجھے یقین ہو چکا تھا کہ ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ مجھے ان کے بارے میں پتہ ہے، تبھی مجھے نیند کی دوائی دینے لگی تھی۔ کیسے کیسے لوگ تھے جو اپنی آخرت بھول چکے تھے۔ 2 پل کے لطف کی خاطر میرا تو غصے سے برا حال تھا۔ پورا دن یہ سوچ کر میرا موڈ خراب رہا کہ میں کیسے ساس کے ہاتھوں بے وقوف بن گئی۔ اب تو میں نے سوچ رکھا تھا کہ اس عورت کا اصل چہرہ سب کو دکھا کے رہوں گی۔ مجھے جو بھی کرنا ہوگا کروں گی۔ سب سے پہلے اپنی نیند کو دور کرنا تھا۔ پھر ایسا ہی کیا۔ جیسے ہی میری ساس مجھے دودھ یا چائے دینے آتی، میں بہانہ بنا لیتی کہ میں بعد میں پی لوں گی۔ وہ کھٹکی تو ضرور تھی، پر میں نے شک نہ ہونے دیا۔ میں اب سب سمجھ چکی تھی۔ جو جمعرات والا تماشا بھی جاری تھا۔ ہر جمعرات میری ساس جاتی اور میں پیچھا کرنے کی پوری کوشش کرتی۔ کسی نہ کسی وجہ سے میرا پیچھا کرنا مکمل ہی نہیں ہو پا رہا تھا۔ میں اپنی اس بات پر بہت جھنجھلا رہی تھی کہ مجھ سے کیوں نہیں ہو رہا تھا۔ میری ساس ایک چال باز عورت تھی۔ کیا واقعی میرے ساتھ غلط تھی؟ یہ بات تو میرے دماغ میں بار بار آتی، پر میں یہ سوچنے پر مجبور تھی۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے حاملہ ہونے کی رپورٹ دیکھی تھی۔ میری ساس کی اب حالت بھی صاف بتا رہی تھی کہ وہ حاملہ ہے۔ اب میں اسی پریشانی میں تھی کہ اپنی ساس کا راز کیسے کھولوں۔ یہ سوچتے سوچتے کچھ دن اور ہی ایسے گزر گئے۔ پھر ایک دن میری امی مجھ سے ملنے آ گئیں۔ میں ان کے آنے سے بہل گئی تھی، پر میری امی بار بار کہتی تھی تمہیں کوئی پریشانی ہے، تم افسردہ دکھائی دیتی ہو، کیا کوئی پریشانی ہے؟ میں ان کی بات کو ہنس کر ٹال دیتی کہ نہیں امی، بس میرے شوہر دور ہیں تو اسی وجہ سے ان کی یاد آتی ہے۔ تب میری امی مطمئن ہو جاتی۔ میری ساس کا ہر جمعرات کو قبرستان جانا ویسے ہی جاری تھا۔ ایسے میں پھر میرے شوہر گھر آ گئے۔ ان کے آنے سے میرا دھیان ہر بات سے ہٹ گیا اور میں صرف اپنے شوہر کے ساتھ مصروف ہو چکی تھی۔ میں ہر پریشانی بھول چکی تھی، یہاں تک کہ اپنی ساس کی عجیب حرکتوں کو بھی بھول گئی۔ یوں ہی دن گزرے اور میرے گھر بھی خوشخبری آ گئی۔ میں جتنا شکر ادا کرتی اس پاک ذات کا اتنا ہی کم تھا۔ اللہ نے میری سن لی تھی
اور میری ساری توجہ اپنی آنے والی اولاد پر تھی۔ میرے شوہر اس بات کو لے کر بہت خوش تھے۔ کچھ دن بعد میرے شوہر واپس چلے گئے۔ ساس کی رپورٹ کو مہینہ بھی نہیں ہوا تھا اور میرے ہاں خوشخبری آ گئی تھی۔ میں تو خوش تھی، لیکن شوہر کے جاتے پھر سے میری ساس ویسی بن گئی جیسے پہلے تھی۔ ایسے ہی جمعرات کا دن آ گیا۔ میری ساس حسب معمول میٹھی روٹیاں پکانے میں مصروف تھیں۔ میں صحن میں بیٹھی سوچ رہی تھی کہ آج ضرور اپنی ساس کا پیچھا کروں گی۔ ساس قبرستان جانے لگی تو میں نے کہا کہ میری طبیعت آج خراب ہے، میں سونے جا رہی ہوں، آپ قبرستان سے آ کر کھانا بنا لینا۔ میرا یہ کہنا تھا کہ میری ساس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور خوشی خوشی میری بات مانتی گھر سے روانہ ہو گئی۔ میں نے 5 منٹ انتظار کیا کہ ساس کو شک نہ ہو اور گھر سے نکل پڑی اور ساس کا پیچھا کرنے لگی۔ مجھے ڈر تھا کہ آج میری ساس کو پتہ نہ لگ جائے کہ میں ان کے پیچھے ہوں۔ خیر، ان کا پیچھا کرتے کرتے آخر میری ساس قبرستان پہنچ گئی اور میں چپکے سے ان کا پیچھا کرتے قبرستان کی سائڈ پر ہو کر کھڑی ہو گئی اور دیکھنے لگی کہ میری ساس آخر کرتی کیا ہے۔ ساس قبروں سے گزرتے ہوئے ایک جھونپڑی کے پاس رک گئی اور پیچھے مڑ کر آس پاس دیکھنے لگی کہ کوئی پیچھا تو نہیں کر رہا۔ جب خود کو مطمئن کر چکی تو جھونپڑی کے اندر چلی گئی۔ میں نے اپنے آپ کو اچھے سے ڈھانپ رکھا تھا۔ میں بھی ساس کے راستے پر چلتی اسی جھونپڑی تک پہنچ گئی۔ میں قدم بہت آہستہ سے رکھ رہی تھی کہ کہیں شک نہ ہو جائے کہ کوئی یہاں اور بھی ہے۔ میں جھونپڑی کی سائڈ پر کھڑی ہو گئی تھی۔ جیسے ہی میں سننے لگی بات کو، مجھے لگا کسی مرد کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ میں نے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر جھونپڑی کا پردہ ہٹا کر دیکھا کہ آخر وہ شخص کون ہے۔ جیسے ہی میری نظر سامنے پڑی تو میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا کہ یہ تو میرے سسر تھے، جو میری ساس کے ساتھ بیٹھے ہوئے بہت پرسکون اور خوشی سے ان کے ساتھ باتوں میں مصروف تھے۔ میرا ذہن تو معاف ہو چکا تھا کہ سب یہ ہے کیا، آنکھوں دیکھا کیسے جھوٹ ہو سکتا ہے۔ پھر میں نے اپنے آپ کو سنبھالا، واپس گھر آئی تاکہ میری ساس کو مجھ پر شک نہ ہو۔ میں اب بہت ہی پریشان ہو چکی تھی کہ ایسا کیوں کیا، سسر جی نے خود کو کیوں مرا ہوا ظاہر کروایا، اور ایسے میری ساس کیوں چھپ چھپ کر ملنے جاتی ہے۔ میں اسی کشمکش میں تھی کہ اپنے شوہر کو بتاؤں یا نہیں۔ بڑی بات چھپائی بھی نہیں جا سکتی تھی۔ میری سمجھ سے باہر تھا کہ اب میں کیا کروں۔ میں نے منصوبہ بنایا اور اگلے جمعرات پھر سے اپنی ساس کا پیچھا کرتی قبرستان پہنچی اور اسی طرح جھونپڑی کے پاس کھڑی ہو کر سننے لگی کہ کیا بات کرتے ہیں۔ میری ساس سسر کو گھر کے حالات کے بارے میں بتا رہی تھیں اور کہنے لگیں، اب میں اور یہ نہیں چھپا سکتی، دیکھو میری حالت سب کو پتہ چل جائے گی کہ میں ماں بننے والی ہوں، تم کچھ کرو۔ سسر میری ساس کو حوصلہ دینے لگے کہ سب ٹھیک کر دوں گا، یہ تو سب نارمل تھا، لیکن ساس اور سسر نے مرنے کا ناٹک کیوں کیا؟ میں نے ایک منصوبہ بنایا کہ جان سکوں کہ آخر میرے سسر کو ایسی کیا مجبوری تھی جو اتنا بڑا دھوکہ دیا۔ پھر میں ویسے ہی گھر واپس آ گئی۔ میں نے وہ سب ریکارڈ کر لیا تھا اور ایسے ظاہر کرنے لگی جیسے مجھے کسی بات کی خبر نہیں۔ یوں ہی 2 دن گزر گئے اور میں پلان بنانے میں کامیاب ہو گئی۔ میں نے رات کو قبرستان جانے کا فیصلہ کیا، حالانکہ یہ میرے لیے بہت مشکل تھا۔ اپنے ڈر پر قابو پاتے ہوئے میں رات کا انتظار کرنے لگی۔ میں نے ایک ہوشیاری یہ دکھائی کہ ساس کو نیند کی دوا دے دی تاکہ میں گھر سے آرام سے نکل سکوں۔ میں نے جب پچھلی بار ساس کی بات سنی تو اس نے سسر کو کہا تھا کہ قبرستان میں رات کا ذکر لازمی کیا تھا۔ دونوں کے چہرے پر چمک تھی، اس لیے میں رات کو جا کر دیکھنا چاہتی تھی کہ ماجرا کیا ہے۔ رات ہو چکی تھی اور میں قبرستان پہنچ چکی تھی۔ اس دفعہ میں اندر نہیں گئی، باہر کی طرف ہی کھڑی رہی اور درخت کی آڑ میں ہو گئی۔ پھر جھانک کر دیکھا تو کسی کا جنازہ آیا ہوا تھا۔ میت کو دفنا کر وہ سب لوگ چلے گئے۔ اب مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا اور میری ٹانگیں بھی کانپ رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ بہت کچھ غلط ہونے والا ہے۔ میں نے فون کا کیمرہ آن کر دیا۔ اتنے میں دور اس جھونپڑی سے میرا سسر باہر آتا دکھائی دیا اور وہ ادھر ادھر دیکھتا، سنبھل کر چلتا اسی قبر کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا جو ابھی دفنائی گئی تھی۔ میری تو حالت بری ہو رہی تھی۔ یہ سب دیکھتے پھر میرے سسر نے وہ قبر کھودنا شروع کر دی اور میت گھسیٹ کر نکال لی اور اس کا کفن اتارنے لگا۔ میری تو روح کانپ چکی تھی۔ یہ خوفناک منظر دیکھتے میرا جسم پسینے سے شرابور تھا اور میں پوری کی پوری ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ خوف سے میرا برا حال تھا کہ اب میرا سسر کیا کرنے والا تھا۔ کفن کو ہٹا کر میرے سسر نے جیب سے کچھ نکالا اور جو کیا
وہ میرے بیان سے بھی باہر ہے۔ ایسا گندا اور گھٹیا فعل جو کہ کسی بھی حال میں معافی کے قابل نہیں۔ میرا سسر اس قبرستان کی آڑ میں ایسا ناقابل معافی جرم کرتا تھا اور سب کی آنکھوں پر دھول جھونکتا تھا۔ میرا سسر میت کی بے حرمتی کرتا، نہ صرف ایسا گندا کام کرتا جو انسانیت کے درجے سے بھی بہت گر چکا تھا، بلکہ میت کی بے حرمتی کر کے ان کے اعضاء نکالتا تھا۔ میں نے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا اور تب تک سسر کو دیکھا جب تک وہ اس کام سے فارغ نہ ہو گیا۔ مجھ سے تو یہ نہ دیکھا گیا۔ میں نے اپنا رخ بدل لیا اور اپنی حالت درست کرنے لگی جو کہ بہت بری ہو چکی تھی۔ خود کو سنبھالتی میں پھر سے سسر کو دیکھنے لگی جو اب میت کو واپس دفنا رہا تھا۔ دفنانے کے بعد سسر نے بکٹ اٹھایا اور قبرستان سے باہر نکل پڑا اور میں بھی سسر کا پیچھا کرتی رہی۔ سسر کو ایک پرانے کھنڈر نما گھر میں جاتے دیکھا تو میں بھی اسی سمت چلنے لگی۔ جیسے تیسے کر کے آخر میں نے یہ پتہ لگا ہی لیا۔ میں بڑی مشکل سے گھر آئی۔ میرا ڈر سے برا حال ہو چکا تھا، لیکن میں نے اپنی ہمت ختم نہیں ہونے دی۔ خوف پر قابو پاتے میں اپنی طبیعت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس راز کو کھولنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ اب خود کو گناہگار نہیں بنا سکتی۔ سب دیکھتے ہوئے میں یہ ظلم نہیں ہونے دے سکتی۔ میری ساس بھی اس عمل میں سسر کے ساتھ تھی۔ مجھے اب ان سے بھی گھن آتی تھی۔ میں نے سب سے پہلے اپنے شوہر کو ہر بات بتائی۔ وہ ماننے سے انکاری تھا۔ پھر میں نے ساس کی رپورٹ دکھائی تو وہ چپ ہو گیا۔ اسے ویڈیو دکھا کر ساس کا ویسے ہی پیچھا کرنے کو کہا اور سسر کا اصل چہرہ دکھایا۔ میرا شوہر یہ سب دیکھ کر بہت رویا۔ اس نے مجھے سب کو بتانے سے منع کر دیا، لیکن اگر میں ان کو بھی نہ روکتی تو وہ لوگ اس کام سے کبھی باز نہ آتے۔ میرا شوہر تو ٹوٹ چکا تھا۔ اسے تو ایسی کوئی بات نہیں پتا تھی۔ اب ان کے خلاف رپورٹ درج کروائی اور ثبوت بھی ان کو دیے۔ میرے سسر کو تو اچھی خاصی سزا ہوئی اور ساس کو حاملہ ہونے کی وجہ سے کچھ عرصے کی سزا ہوئی۔ اب میرا ضمیر بھی مطمئن تھا۔ میں نے اپنے دل کی سن کر ان غلیظ کام کرنے والوں کو ان کے انجام تک پہنچایا۔ میرا سسر انسانی اعضاء کو بیچتا تھا اور یہ کام وہ سب کی نظروں میں آئے بغیر کرنا چاہتا تھا۔ اس پر کوئی بات نہ آئے اور نہ ہی وہ پکڑا جائے۔ میری ساس بھی میرے سسر کے ساتھ ملوث تھی۔ پیسوں کے لیے وہ دونوں اپنا ضمیر تک مار چکے تھے اور اپنی آخرت بھی خراب کر لی۔ اب کیا بچا تھا ان کے پاس؟ دنیا میں بھی رسوائی اور آخرت میں بھی۔ ایسے لوگوں کا یہی انجام ہونا چاہیے، بلکہ اس سے زیادہ ان کو سزا ملنی چاہیے تھی تاکہ عبرت کا نشان بن سکیں اور کوئی اور ایسا کام کرنے کا سوچے بھی نہ۔ شوہر مجھے لے کے دوسرے شہر میں شفٹ ہو گئے۔ میری ساس کو مردہ بیٹی پیدا ہوئی تھی جس کو دیکھتے ہی وہ چلا چلا کر پاگل ہو چکی تھی۔ اب وہ ہمارے ساتھ ہی تھی، لیکن دوائیوں کے اثر سے زیادہ تر خاموش یا سوئی رہتی۔ مجھے اللہ نے 2 جڑواں بچوں سے نوازا تھا۔ ساس ان کے ساتھ کھیل کر بہل جایا کرتی تھی، لیکن جلد بھول بھی جاتی تھی کیونکہ اس سے بھولنے کی بیماری ہو چکی تھی۔ کیا میں نے ساس اور سسر کا راز پولیس کے حوالے کر کے صحیح کیا تھا یا مجھے ان کو سمجھا بجھا کر ایک اور موقع دینا چاہیے تھا؟ یہ سوالیہ نشان آج تک میرے ذہن میں گونجتا رہتا ہے۔